فتنوں سے بچنا چاہتے ہو؟ آج باطل والوں نے چاروں طرف ہمیں فتنوں کی شکنجوں میں کس دیا، ہم فتنوں کا شکار بنتے چلے جا رہے۔ اختلاف، افتراق، انتشار، آپس میں لڑائیاں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، گھر گھر لڑائی، مسجد مسجد لڑائی، در در لڑائی، اور تو اور دین کے کام کرنے والوں کے دل بھی آپس میں ایک دوسرے سے صاف نہیں، کینہ ہے، حسد ہے، عداوت ہے، بغض ہے، دشمنیاں ہیں، نفرتیں ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ باطل کے فتنے نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن میں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور کی تشریح میں لکھا ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ کتاب ہم نے اتاری تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے اور اندھیریوں سے اور تاریک فتنوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ حضرت نے لکھا جس گھر میں قرآن کی تلاوت اہتمام سے کی جائے گی اور جس گھر میں قرآن پر اہتمام سے عمل کیا جائے گا، اللہ اس گھر کو ظلمات سے بچائے گا، تاریکیوں سے بچائے گا، فتنوں سے بچائے گا، اس گھر کو نورانی بنائے گا۔ جس سینے میں اللہ کا کلام ہوگا، جو جس جسم میں اللہ کے کلام کے مطابق عمل ہوگا، اللہ اس کو باطل کے فتنوں سے بچائے گا۔ حضرت مفتی شیخ الہند مفتی محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں قید ہوئے۔ ایک دن بڑے غمگین پریشان بیٹھے ہوئے مالٹا کی جیل میں، ساتھیوں نے کہا حضرت غم نہ کیجئے، پریشان نہ ہوئیے، تھوڑے دنوں کی تکلیف ہے، ختم ہو جائے گی، مصیبت بہت، سردی بھی بہت تھی، جیل کی تو جیل ہی ہوتا ہے۔ اتنا بڑا شیخ الہند دین کے خاطر مالٹا کی جیل میں قید ہو گیا۔ ساتھی تسلی دے رہے کہ حضرت غم نہ کیجئے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، جیل ختم ہو جائے گی۔ حضرت کا جواب سنو، حضرت نے فرمایا مجھے ان مصیبتوں سے میں کوئی نہیں گھبرایا ہوا، مجھے اس جیل کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو گھبراہٹ اس بات کی ہے کہ اتنی مصیبت بھی برداشت کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ مصیبت اللہ کے دربار میں مقبول بھی ہے یا نہیں۔ اتنی محنت بھی برداشت کر رہے ہیں، اتنی محنت بھی کر رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے دربار میں مقبول بھی ہے یا نہیں۔ جیل سے رہا ہو کر آئے، علماء کا مجمع سامنے بیٹھا تھا، فرمانے لگے مالٹا کے جیل میں میں نے بہت غور کیا کہ مسلمانوں کی ذلت کے اسباب کیا ہیں۔ اس زمانے میں خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا تھا اور مسلمانوں کی آخری خلافت ختم ہوئی تھی اور انگریزوں کا غلبہ ہوا تھا۔ اسلامی ممالک کو تقسیم کر کے 52 اسلامی ممالک بنا دیے گئے، ہر ملک کا علیحدہ علیحدہ حکمران بنا دیا گیا۔ تو فرمانے لگے میں نے بڑا غور کیا کہ خلافت عثمانیہ کا سقوط کی وجہ کیا ہے اور مسلمانوں کی ذلت اور پستی کے اسباب کیا ہیں۔ تو حضرت شیخ الہند کا تجزیہ اور تمام علماء نے اس کی تصویب و تائید کی۔ فرمانے لگے 2 نتیجوں پر پہنچا ہوں کہ 2 باتیں ہمارے اندر ایسی پیدا ہوئی جس نے مسلمانوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا، بے جان کر کے رکھ دیا، ہماری جان نکال کے رکھ دی۔ ہم ذلت کا شکار، ہم پستی کا شکار، ہم انحطاط کا شکار۔ پہلی وجہ ہمارا تعلق قرآن سے ختم ہو گیا، ہمارا تعلق قرآن سے ختم ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا مالٹا کی جیل سے نیت کر کے آیا ہوں کہ بچوں کے لیے گلی گلی مکاتب قائم کروں گا، مدارس قائم کروں گا، کوئی محلہ ایسا نہ ہو جہاں قرآن سیکھنے سکھانے کا انتظام نہ ہو، محلے کا کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو ان مکاتب و مدارس میں آ کر اللہ کے کلام کو پڑھنے والا نہ ہو، اللہ کے کلام کو سیکھنے والا نہ ہو۔ اور جو بڑے حضرات ہیں وہ عوامی طور سے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں، بے شک اس کی تلاوت پر بھی بہت ثواب ہے، لیکن یہ قرآن اصل اس لیے اترا ہے کہ اس کے مضامین کو پڑھ کر اپنے غافل دلوں کو بیدار کیا جائے، سوئے ہوئے دلوں کو بیدار کیا جائے، مردہ دلوں کو زندہ کیا جائے، مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑا جائے۔ اللہ نزل احسن الحدیث
کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. یہ وہ کلام ہے کہ جس کو پڑھ کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. www.darsequran.com